السلام علیکم پیارے مسلمان بہن بھائیوں، کیسے ہیں؟ کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج 20واں روزہ ہے۔ 20ویں روزے میں زیادہ تر مسلمان بہن اور بھائی اعتکاف میں چلے جاتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ آج میں نے پوری جو ویڈیو بنائی ہے وہ اعتکاف کے بارے میں ہے کہ آپ نے کس طرح اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ 20 رمضان مبارک افطار سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے اپنی پردے والی جگہ پہ چلے جائیں۔ اعتکاف کی نیت، اب میں آپ کو اعتکاف کی نیت کرنا بتاؤں گی اور سکرین پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر بھی آپ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ، جو چیزیں میں بول نہ سکوں تو ہیڈنگ میں ہے، آپ نے اس ہیڈنگ کو دیکھ کے اسی طریقے سے آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے، اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اس کو پڑھ لیں، سکرین پہ آ رہا ہے۔ اعتکاف کی نیت پہلی ہیڈنگ ہے، دوسری دعا، تیسری ہیڈنگ ہے پڑھنے کا طریقہ۔ اعتکاف کی نیت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ دعا، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ نوٹ، جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو ادا کریں۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں، ان کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ، پھر اس کے بعد ہیڈنگ آ گئی ہے نماز عشاء۔ آپ نے نماز عشاء اس طرح ادا کرنی ہے اور اس میں یہ پڑھنا ہے، یہ اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ نے بالکل اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد نماز تہجد، نماز عشاء ادا کریں، اس کے بعد آپ نے نماز تہجد ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز فجر، نماز فجر ادا کریں تو اس میں یہ تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے نماز چاشت ادا کرنی ہے۔ اس میں جو آپ نے پڑھنا ہے، جتنی رکعتیں پڑھنی ہیں وہ سارا کچھ لکھا ہے، جو وظائف کرنے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سکرین پر آپ دیکھ لیں، اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، اس طریقے سے آپ نے اعتکاف میں عبادات کرنی ہے۔ نماز عشاء، نماز تہجد، نماز چاشت، کتنی نمازیں آپ نے ادا کرنی ہیں؟ نماز عشاء، نماز تہجد، نماز فجر، نماز چاشت، اور یہ ادا کرنی ہے۔ ان میں جو رکھتے ہیں وہ اس طریقے سے آپ نے یہ رکھتے ادا کرنی ہیں اور یہ وظائف پڑھنے ہیں ان رکعتوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کرنے کی ہمت دے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اب میں سکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ جب آپ اعتکاف بیٹھیں تو اس دوران آپ کون کون سے وظائف کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ 786 مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، استغفار کا وظیفہ، کثرت سے استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اعتکاف میں روزانہ مختلف اوقات میں مذکورہ استغفار پڑھیں اور 14,000 مرتبہ پڑھیں۔ سچی توبہ و رحمت کا وظیفہ، ایک تسبیح صبح شام پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مغفرت کا وظیفہ، پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو چاہیے وہ وظیفے کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ وہ وظائف ہیں جو آپ اعتکاف میں کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ، استغفار کا وظیفہ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ، ان اللہ
غفور الرحیم کا وظیفہ، ذکر نفی اسبات، ذکر نفی اسبات، ایک تسبیح صبح شام آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ ذکر نفی اسبات کی تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ربی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ۔ یہ میں آپ کو وظائف بتا رہی ہوں، یہ آپ نے اعتکاف کے دوران پڑھنے ہیں۔ 7واں وظیفہ ہے یا وکیلو یا کفیلو، یا وکیلو یا کفیلو، یہ آپ نے 1.25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز تہجد کے بعد 5000 مرتبہ، نماز ظہر کے بعد 4000 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 3000 مرتبہ، نماز عشاء کے بعد 2000 مرتبہ۔ یہ 7واں وظیفہ ہے۔ اور 8واں وظیفہ یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، رزق میں اضافے کے لیے اعتکاف میں وظیفے کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ یہ اعتکاف کے دوران جو آپ نے وظائف پڑھنے ہیں ان کی میں تفصیلات بیان کر رہی ہوں۔ 8 وظائف میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ 9واں وظیفہ ہے، ہو سکے تو یہ وظیفہ اعتکاف میں 1.25 مرتبہ پڑھیں، ورنہ ایک تسبیح روزانہ، یہ جو نیچے سب سے آ رہا ہے یہ آپ نے 1.25 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر نہ پڑھ سکیں تو ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ اب آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کون سے اعمال کرنے ہیں اعتکاف کے دوران۔ اعمال رمضان و اعتکاف در عشرہ اخیرہ، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ نے اعتکاف کے دوران کرنے ہیں۔ بعض نماز تہجد یہ تسبیح روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد صبح و شام 1000 مرتبہ یہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اس کے بعد درود شریف صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز فجر یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد یہ دعا 1000 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتی۔ اس کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعد نماز اشراق یہ دعا روزانہ 25 مرتبہ پڑھیں، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ اس کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیں، یا اللہ یا لطیف یا فتاح یا باسط یا رزاق یا غنی یا مغنی۔ اس کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز چاش یہ دعا روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد احد الصمد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعد نماز عشاء تراویح سورہ السجدہ، سورہ یاسین، سورہ دہان، سورۃ ملک 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ میں نے آپ کو وہ اعمال اور وظائف بتائے ہیں جو آپ نے اعتکاف کے دوران پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 20ویں رمضان کو اعتکاف بیٹھ جائیں اور اعتکاف کی نیت کریں، نیت کرنے کے بعد دعا مانگیں، پھر پڑھنے کے طریقے میں نے آپ کو بتائیں۔ عشاء کی نماز آپ نے کس طرح پڑھنی ہے، تہجد کی نماز کس طرح پڑھنی ہے، فجر کی نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کے بعد کون سے وظائف کرنے ہیں اعتکاف کے دوران، یہ میں نے زبانی بھی آپ کو بتایا ہے اور سکرین پہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے۔ اگر آپ کوئی باتیں میرے منہ سے رہ گئی ہیں تو آپ سکرین پر دیکھ لیں اور اس کو دیکھ کے اس اعتکاف بیٹھیں اور یہ کچھ پڑھیں۔
اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ۔